قیمتی ہے، کتنا بھی بے ارزش پتھر ہو میں اگر اوپر لگا دوں، صلوات پڑھے محمد و آلہ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ ملت جعفریہ بلند سے بلند تر صلوات۔ صلوات نابودی دشمنان اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ ایک صلوات پڑھے تاکہ لاؤڈ دوبارہ خراب نہ ہو، آواز سے بولیں صلوات۔ تو جناب جابر ابن عبداللہ 102 سال کے صحابی ہیں، لیکن امام محمد باقر 7 سال کے آئے۔ تو جناب جابر نے کیا بتایا کہ کسی صحابی کا بڑھاپا امامت کے بچپنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی صحابی کا بڑھاپا امامت کے بچپنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی کو ممبر پہ بٹھانے سے اور کسی کو زمین پہ بٹھانے سے اس کی افضلیت نہیں بڑھتی۔ اگر بے قیمتی پتھر کو میں گھر کی اوپری جگہ پہ لگا دوں اور کسی ڈائمنڈ کو گھر کے کارپیٹ کے نیچے رکھ دوں، کیا ڈائمنڈ کی عزت و عظمت میں کمی آئے گی؟ سونے کو آپ کارپیٹ کے نیچے رکھ دیں اور کسی گلی کے پتھر کو گھر کی چھت پہ رکھ دیں تو عظمت نہیں بڑھتی۔ آپ کو یاد ہوگا بچپنے میں جب ہماری مائیں آٹے کو صاف کرتی تھی تو کیا ہو جاتا تھا؟ آٹا نیچے چلا جاتا تھا، اس کا بھوسا اوپر رہ جاتا تھا۔ اوپر رہنے سے بھوسے کی عظمت نہیں بڑھتی۔ جو چیز جتنی وزنی ہوتی ہے اتنی نیچے ہوتی ہے۔ کہ مولا علی فرماتے ہیں جس کا علم جتنا بھر جاتا ہے اتنا بھاری پن آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اہل بیت کیا ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس ایک پتھر تھا، میری انگلی میں ایک پتھر ہو، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو ہیرا لا دیں، اس سے قیمتی پتھر لا دیں تو اس کی عظمت اور اس کی ارزش ختم ہو جاتی ہے، وہ کھو دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا معصومین رجس یعنی کیا؟ یعنی تقابل۔ فرمایا علی کے سامنے کسی عالم کو لاؤ تو پتہ چلے، یہ تقابل ہے نا۔ آپ ہمارے اماموں کے ساتھ سامنے کسی کو بھی لائیں، تقابل کے عالم میں، شجاعت کے عالم میں، اگر وزن بڑھ گیا تو ہم اس کو مانیں گے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا چاہے علم کا میدان ہو، چاہے شجاعت کا میدان ہو، چاہے صبر کا میدان ہو، کوئی ان کا مقابلہ کر نہیں سکا۔ ملک مروان بڑا قاری تھا، بڑا قاری قرآن تھا، بڑا نمازی تھا، لیکن جب حکومت پر پہنچا، خلافت پر پہنچا تو اس نے قرآن کو دیکھ کر کہا اب تیرے درمیان اور میرے درمیان فاصلہ ہو گیا۔
پوری زندگی قرآن پڑھتا رہا، لیکن جب خلافت ظاہری پر آتا ہے تو قرآن کو کہتا ہے کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان فاصلہ ہو گیا، لیکن امامت کے ساتھ قرآن اس طرح جڑا ہوا ہے، اگر گردن کٹ کر نو کے نیزہ پر بھی جاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں جن میں اور ان کی ولایت میں اور حکومت میں قرآن کی جدائی نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم جب حاکم بنتے ہیں تو ظالم بنتے ہیں، دنیا کے حاکم جب حاکم بنتے ہیں تو غاصب بنتے ہیں، دنیا کے حاکم جب حاکم بنتے ہیں تو فاسق بنتے ہیں، لیکن علی جب حاکم بنتے ہیں تو علی کی عدالت میں فرق نہیں آتا۔